سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 30 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وقال الذي آمن اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لایا یا قوم اے میری قوم انی اخاف علیکم بے شک مجھے خدشہ ہے تمہارے بارے میں مثل یوم الاحزاب گروہوں جیسے دنوں کا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود اس طرح کی کارروائی کا جو قوم نوح قوم عاد قوم ثمود کے خلاف ہوئی والذین من بعدہم اور جو ان کے بعد آئے وما اللہ یرید ظلما للعباد اور اللہ رب العالمین تو نہیں چاہتے اپنے بندوں پہ ظلم کرنا ویا قوم انی اخاف علیکم اور اے میری قوم بے شک مجھے خدشہ ہے تمہارے بارے میں یوم التناد پکارے جانے کے دن میں یوم تولون مدبرین جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کے ما لکم من اللہ من عاصم کوئی نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے بچانے والا ومن یضلل اللہ اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے فما لہ من ہاد پھر کوئی نہیں جو اس کو ہدایت دے سکے فرعون کی پارلیمنٹ کے اندر اس مرد مومن نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور اسی گفتگو کے دوران اس نے سابقہ قوموں کے احوال کا ذکر کیا میرے محترم دوستو ایک عقل مند زیرک دانا بینا سمجھدار آدمی وہ کہلاتا ہے کہ جو نئے تجربے کرنے کی بجائے پہلے تجربوں سے فائدہ اٹھائے ایک شخص ایک ایسی زمین میں چلا جا رہا ہے جہاں پہ کیچڑ ہے گارا ہے تو عقل مند انسان یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے پہلے اگر کوئی یہاں سے گزرا ہے تو اس نے کہاں کہاں قدم رکھا ہے میں وہیں پہ قدم رکھوں تاکہ میں پھسل کے گروں نہ اور جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے نئی جگہ قدم رکھنا ہے اور نئی جگہ قدم رکھ کے پھر پھسلتا ہے پھر گرتا ہے اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے میرے محترم دوستو ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی قومیں کس وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں اور جن گناہوں کی پاداش میں ان کو اللہ رب العالمین نے ہلاکت اور بربادی کے گھائیوں میں ان کو گرایا ان سے ہم کم از کم بچ جائیں اور اگر ایک انسان ان واقعات کو ان حقیقی اور سچے واقعات کو بھی سن کر نظر انداز کر دے اور ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کرے
تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس مرد مومن نے فرعونی پارلیمنٹ کے اندر ساری قوم کو یہ آئینہ دکھایا، فرعون کو یہ آئینہ دکھایا، اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اگر تمہاری یہی روش رہی، اسی ڈگر پہ چلتے رہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، بلکہ ان کے قتل کے پروگرام بناتے رہے، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ وہ نہ ہو تمہارے ساتھ جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے، کہیں وہ حالات نہ تمہیں دیکھنے پڑیں، مثل دأب قوم نوح، جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، وعاد اور قوم عاد کے ساتھ ہوا، وثمود اور قوم سمود کے ساتھ ہوا، اور ان کے بعد آنے والی قوموں کے ساتھ ہوا۔ علماء نے لکھا ہے یا اس نے صرف ان قوموں کا نام لیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان قوموں کے واقعات وہاں مشہور تھے، سب کو پتہ تھا۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں تو یہ جو حقیقی اور سچی تاریخ ہے یہ نہیں ہمیں پڑھائی جاتی، یہ نہیں ہمیں سکھائی جاتی۔ ہمارے اسکولوں کے نصاب سے، ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں کے نصاب سے ان سچے اور حقیقی واقعات کو اسی لیے محو کیا جا رہا ہے کہ لوگ کہیں ان سے عبرت حاصل کر کے راہ راست پہ نہ آ جائیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے، جھوٹے سچے قصے جو ہیں وہ بے سر و پا کہانیاں وہ تو بنا بنا کے سنائی جاتی، اور یہ جو قرآن کریم کے سچے اور حقیقی واقعات ہیں جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ عام تھے، مشہور تھے۔ فرعونی پارلیمنٹ کا ہر بندہ جانتا تھا قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے اس شخص نے صرف اشارہ کیا کہ تمہیں پہلی قوموں کے حالات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ جس روش پہ چل کے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں، اسی ڈگر پہ تم آنکھیں بند کر کے جا رہے ہو، کہیں تباہی بربادی تمہارا مقدر نہ بن جائے، لہذا بچو اس سے۔ اگر تمہارے دل دماغ میں یہ خناس آئے کہ جی وہ تو ظلم ہوا، وہ تو زیادتی ہوئی، تو وہ کہنے لگا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کیوں چاہے گا کہ اپنے بندوں پہ ظلم کرے؟ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، اللہ پاک خود فرماتے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم وآمنتم، تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی ایمان قبول کر لو، تو مجھے کیا فائدہ تمہیں عذاب دینے۔ اللہ نہیں چاہتا کسی کو عذاب دینا، اللہ اپنے بندوں کو مٹانا نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی بندہ تمام اسباب ہدایت کے باوجود پھر گمراہی کے کھڈے میں گرے تو پھر وہاں کیا کیا جائے؟ اللہ فرماتے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ اس شخص نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے خطرہ ہے کہ دنیا میں اگر تم ان ہلاکتوں سے بچ بھی گئے تو تناد کے دن تم نہیں بچ سکو گے۔ تناد کے دن سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ ندا سے ہے، ندا کا معنی آواز دینا، پکارنا، تو پکارے جانے کا دن، اور وہ پکارے جانے کا دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ دنیا میں تم سزاؤں سے، ہلاکتوں سے بچ بھی گئے تو جو روش، جو ڈگر تمہاری ہے، جس لائن پہ تم چل رہے ہو، تم اس قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے پھر بچ نہیں سکو گے۔ قیامت کے دن کو آوازیں دیے جانے کا دن کیوں کہا گیا؟ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو اس دن چیخ و پکار ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، ہر بندہ اس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ندا سے مراد چیخیں ہیں، پکارے ہیں،
جیسے دنیا کے اندر اچانک کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے تو ہر طرف چیخ و پکار ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے یوم التناد۔ اور جو قیامت کا دن ہوگا اس دن کی چیخ و پکار تو اتنی ہوگی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس ندا سے مراد یہ ہے کہ اس دن آوازیں لگیں گی، ندائیں دی جائیں گی، پکار پکار کے کہا جائے گا فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی اور سعادت ملی کہ اس کے بعد شقاوت اور بدبختی نہیں ہے۔ اسی طرح اعلانات ہو رہے ہوں گے فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا، اور ایسی ناکامی ہوئی کہ اس کے بعد کبھی اس کو کامیابی مل نہیں سکتی، کبھی سعادت مل نہیں سکتی۔ تو یہ بار بار اعلانات ہو رہے ہوں گے، اس کو کہا گیا تناد، ندا کا دن، پکارے جانے کا دن، آوازیں لگائے جانے کا دن۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تناد یہ بھاگنے سے ہے، اس کا معنی ہے بھاگنے کا دن۔ مجھے خدشہ ہے کہ اس بھاگنے کے دن جب انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، بعض علماء نے لکھا ہے یہ نفخہ اولیٰ کے وقت ہوگا، جب دنیا کے اندر انسان ہوں گے اور پہلی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی، جس کا مطلب یہ کہ قیامت کا بگل بجے گا، قیامت کا بگل بجے گا۔ اس دن لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے بچنے کے لیے۔ روایات میں آتے ہیں بازار چل رہے ہوں گے، اسی طرح کاروبار ہو رہے ہوں گے، آمد و رفت جاری ہوگی، شہر آباد ہوں گے، دکاندار چیزیں بیچ رہے ہوں گے، گاہک خرید رہے ہوں گے۔ ایک دکان والا کپڑا پھیلا کے بیٹھا ہوگا، گاہک کپڑا دیکھ رہا ہوگا کہ اچانک قیامت کا بگل بجے گا، اچانک قیامت کی آواز آئے گی، اور اس آواز کو ابتدا میں وہ بالکل ہلکی سی آواز ہوگی، آہستہ آہستہ اتنی تیز ہوتی جائے گی کہ جیسے انسان کے کان کے پردے پھٹ رہے، دل دماغ پھٹ رہا، اور پھر انسان ادھر ادھر بھاگیں گے اس سے بچنے کے لیے۔ اس کو فرمایا گیا کہ اس بھاگے جانے کے دن سے میں ڈرتا ہوں کہ اس دن تم اللہ کی پکڑ میں ضرور آ جاؤ۔ اس لیے آگے فرمایا یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگو گے بچنے کے لیے، لیکن بچ نہیں سکو گے، کیونکہ ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا کے اندر پولیس آ جائے، فوج آ جائے، ہزار طریقے ہیں بچنے کے، رشوت ہے، چھپنا ہے، کوئی بڑا چودھری ہے، MNA MPA ہے، سفارش کر دے، ضمانت لے لے، ہزار طریقے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جائے میرے محترم دوستو، تو پھر اس سے بچانے والا کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا تو بیٹے سے کہا، ایک بیٹا ان کا وہ ایمان والا نہیں تھا، باقی بیٹے ایمان والے تھے، ایک نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب یہ ایمان والے تو کشتی میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ سوار ہیں، اور جو بے ایمان ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بھی پکار کے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھی نہ بنو۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے گا، اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج کوئی پہاڑ، کوئی چوٹی، کوئی بلند سے بلند قلعہ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی سہارا کام نہیں آئے گا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اس سے بھی عبرت حاصل نہ کرے، جو اس سے بھی نصیحت نہ پکڑے، ایسا گمراہ جب گمراہ ہو جائے تو پھر اس کو ہدایت دینے والا بھی کوئی نہیں۔ جس کو اللہ نے قرآن کے اندر واضح کر دیا، اپنے نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام اور امام الانبیاء
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس پیغام کو کھول کر سنا دیا، اس سے بھی کوئی ہدایت حاصل نہ کرے تو پھر وہ کہاں سے ہدایت حاصل کرے؟ اسی کو فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اللہ کی باتوں پہ تم نے یقین نہیں کرنا تو پھر کس کی باتوں پہ یقین کرو گے؟ پھر کون سی چیزیں ہیں جن پہ تمہیں یقین آئے گا؟ تو میرے محترم دوستو، فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے۔ یاد رکھیں میرے محترم دوستو، اللہ گمراہی کو پسند نہیں کرتا۔ ہدایت یا ضلالت، یہ دونوں راستے کھول کر بیان کر دیے، انسان کے سامنے رکھ دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، پابند نہیں کیا، مجبور کسی کو نہیں کیا کہ تم نے لازمی ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ ہدایت کے لیے جبر نہیں، اور ادھر ضلالت کے لیے بھی کسی کو پابند نہیں کیا۔ انسان اس دو راہے پہ کھڑا ہے، یہاں انسان کھڑا ہے، میں نے دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ خود اس انسان نے کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو دائیں مڑنے کا فیصلہ کرے گا، یعنی ہدایت کے راستے پہ جانے کا، ہم وہ آسان کر دیں، ہم اس کی توفیق دیتے رہیں گے، اور جو بائیں مڑنے کا فیصلہ کرے گا، شیطان اور ضلالت اور گمراہی کے راستے پہ جانے کا، تو ہم اس کے لیے اس کو آسان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو لکیریں لگا کے سمجھایا، فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ جنت کی طرف جا، اور یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھے راستے ہیں، یہ وہ راستے جن پہ شیطان کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اب اگر کوئی انسان اس صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اللہ کی توفیق مانگ کر چلتا رہتا ہے، ان راستوں سے بچتا رہتا ہے، تو اللہ اس کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میری طرف۔ لیکن جب کوئی انسان شیطان کی بات مان کر ٹیڑھے راستوں پہ نکلتا ہے تو پھر اللہ کہتے ٹھیک ہے جاؤ، پھر نولیہ ما تولی، جہاں تم جانا چاہتے ہو جاؤ، ہمیں کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہدایت اور ضلالت بے شک اللہ ہی کی طرف سے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ان کا فیصلہ خود اس انسان نے اپنے اختیار سے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پابند یا مجبور نہیں کرتا۔ جو ہدایت پہ چلے گا اللہ اس کے لیے ہدایت کی راستے کھول دے گا، اور جو انسان ضلالت و گمراہی پہ چلے گا اللہ فرماتے پھر ہم بھی گمراہی کا فیصلہ کر دیں گے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ پھر اللہ کر دے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو راہ راست پہ لا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ضلالت و گمراہی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا سکھائی، کتنی خوبصورت، جو آپ خود بھی مانگا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو اس دعا کے مانگنے کی کچھ چندہ ضرورت نہیں تھی۔ اب تو ہدایت کے راستے پہ ہادی خود ہادی ہے، ہدایت کی طرف بلانے والے۔ تو میرے محترم دوستو، وہ دعا کیا ہے؟ میں اور آپ اس دعا کو یاد کریں، اس کے ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم ارنا الحق حقا، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں سارے ایک دفعہ، اللہم ارنا الحق حقا، پڑھیں سارے، اللہم ارنا الحق حقا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ہمیں حق کا حق ہونا سمجھا دے۔ یعنی دنیا کے اندر حق تو ہے، بعض اوقات ہماری سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، ہمیں حق باطل لگتا ہے اور باطل جو ہے وہ حق لگتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے ہمیں حق کا حق ہونا سمجھا دے، وارزقنا اتباعہ، اور اس کی اتباع کی بھی ہمیں توفیق دے، حق سمجھ بھی آ جائے، ہم حق کی پیروی بھی کریں۔
اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، پڑھ لے آپ بھی، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا سمجھا دے، باطل کا باطل ہونا سمجھا دے۔ بعض اوقات چیز سامنے نظر آ گئی کہ یہ غلط ہے، لیکن عقل پہ ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ ہم غلط کو صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ تو یہ دعا آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس دعا کو پابندی کے ساتھ ورد زبان بنا کے پڑھیں، کیونکہ آج بھی اللہ کا اصول یہی ہے کہ جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس مرد مومن کی گفتگو فرعونی پارلیمنٹ کے اندر جاری ہے، مزید اس نے کیا کہا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ